شہباز شریف کو پکڑنے کا بڑا شوق تھا. آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ قومی معاملات پہ گفتگو کر سکیں. 11 ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے, وہ 11 بھی آپ کے اپنے ووٹ نہیں ہیں. آپ کو بھی پتا وہ ووٹ کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی پتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں. سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں. کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے, کوئی اس بات کو اب مان رہا ہے, کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ کمبل کو چھوڑیں گے, کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا. حکمرانی کا کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا, جان چھڑائیں گے. اور دوسری بات یہ اب سب پر آتی ہے کہ جتنی تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے, جو اس ملک میں فیشن ہے, وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کوئی نہیں ہوگا. کون وزیر بنے بھائی؟ کیا ضرورت ہے وزیر بننے کی؟ 5 سال اپنی زندگی داؤ پہ لگاؤ, اپنے بچوں کا وقت برباد کرو, کاروبار نہ کرو, ایک تباہ حال ادارے کو کھڑا کرو, پھر ایک آدمی آئے شیخ چلی چنگم کھاتا ہوا اور منہ بگاڑتا ہوا, وہ آ کے برباد کر دیا آپ کی محنت کو, اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی, تباہ کر دیا. وہ وقت بھی آئے گا, وہ وقت آئے گا, وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ دور نہیں ہے وقت, وہ بھی قریب ہے. مخالفین پہ پھپتیاں کسنا, بہتان لگانا, سندھ گورنمنٹ کو پین ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنا, اپوزیشن کو باندھنے کی کوشش کرنا, مخالف جماعتوں کو انگیج کرنے کی کوشش کرنا کہ ان کو مقدمات میں الجھاؤ, اس سے ملک نہیں چلتے. پاکستان بہت بڑے کرائسس کا سامنا کر رہا ہے. معاشی بحران بھی ہے, معاشرت کا بحران بھی ہے, جمہوری بحران بھی ہے, اور آئینی بحران بھی ہے, انصاف کا بحران بھی ہے. جہاں سپریم کورٹ کے جج کو انصاف نہیں ملتا, وہاں انصاف کس کو ملے گا؟ اگر آپ اس کو انصاف کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو پھر اپنا ظرف جو ہے اس کو ذرا بڑا کیجئے, اپنے مخالفین سے ابھی بھی بات کیجئے. پاکستان کے نام پر کوئی کسی کو کنسیشن نہیں چاہیے آپ سے. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مہربانی کریں, پاکستان کے بارے میں اب بھی سوچ لیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا سلوشن کیا ہے. آپ کے نزدیک آپ کی اپنی جماعت پہ وہ محترم ہے جو آپ کے مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے, اور جو آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں, ریزالو کریں, وہ آپ کو برا لگتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا؟ آپ کو ملتا کیا اس سارے کام سے؟ آپ کیا خیال ہے یہ لوگ اپنا دین دھرم بدل لیں گے, اپنے موقف بدلیں گے؟ صرف آپ ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں جو ہماری اولادوں تک جا رہی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہم نہیں دے رہے وہ نفرت, آپ اگلی نسل میں اس نفرت کو منتقل کر رہے ہیں. آپ سیاسی دشمنی کو, سیاسی اختلاف کو دشمنی میں آپ نے بدل ڈالا ہے. یہ پاکستان چکتائے گا اس کی قیمت. معاف کر دیں پاکستان کو, معاف کر, رحم کریں اس ملک کے اوپر. ہم اینڈ پہ آ گئے ہیں. اس ملک میں مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے سبق نہیں سیکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خواجہ سعد رفیق نے اسمبلی میں آ کر اپنی ہی حکومت کو ننگا کر دیا. شہباز شریف صاحب, 8 فروری کو ووٹ تو لوگوں نے عمران خان کو دیا, ہماری تو صرف 17 سیٹیں تھیں. آج میں اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب, ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. عمران خان کو فوراً رہا کیجیے. تحریک انصاف کا مینڈیٹ آپ کو واپس کرنا ہوگا. ناظرین, خواجہ سعد رفیق نے آج تاریخ رقم کر دی. آئیں ان کی پہلے دھواں دار یہ تقریر سنتے ہیں, پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. آج لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو چکی ہے, پیٹرول کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں, آٹا چینی کا بحران پیدا ہو چکا ہے. مجھے بتائیے اب پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت خوش نہیں کرنا, لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لاء پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ سچ ہے. میں اس وقت پیپلز پارٹی کے بڑے بدترین نقادوں میں تھا. سیاسی طور پہ اب بھی اختلاف ہے, ضیاء الحق کے خلاف تھا, لیکن خوش بڑے دل میں ہوا کرتے تھے. پیپلز پارٹی نظر ہی نہیں آتی تھی کہیں پیپلز پارٹی. اور جب محترمہ آئی تو مجھے وہ دن یاد ہے, 10 اپریل 86 کا. ہر طرف پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے, اور ہمارا کچھ نہیں تھا. یہ عوامی طاقت ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ ہی ہونے والا ہے. اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, نہ چاہتے ہوئے یہ سچویشن پاکستان میں جمہوریت کو ڈیریل کر سکتی ہے. آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں, اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے نہیں چلتا تو میں بڑے سافٹ ورڈز یوز کرتا ہوں, آپ این ڈی ایم اے کے سپورٹ کر دیں, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سپورٹ کر دیں. تو یہ جدھر جا رہا ہے نا پاکستان, یہ اتنے خوفناک راستے پہ جا رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ کسی دن
پاکستان کے کسی شہر کی ایک کچی آبادی سے چند 100 لڑکے نکلیں گے ڈنڈے لے کے اور جو راستے میں آئے گا اس کو تہس نہس کر دیں گے اور ان کے اس ماڈل کو اللہ نہ کرے فالو کریں گے اور کچی آبادیوں کے بے روزگار لڑکے ڈنڈا بردار جن کے سائے ہوں گے ان کے نام پتہ نہیں ہوں گے اور پھر پاکستان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، کوئی ریلیونٹ نہیں رہے گا۔ اب بھی وقت ہے، تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، پاکستان میں مقتدر طبقات کو اس پہ سوچنا چاہیے کیسے پاکستان کو جوڑا جا سکتا ہے۔ اگر ہم طاقت کے ارتکاز کی جنگ لڑتے رہے، اگر جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتیں، اپوزیشن، گورنمنٹ، ایون میڈیا، ہم سب یہ لڑائی لڑتے رہے کہ طاقتور کون ہوگا، تو کوئی طاقتور نہیں بچے گا، پھر سب کمزور ہو جائیں گے، سب لوزر ہوں گے، کوئی گینر نہیں ہوگا، کوئی پہلے لوزر ہوگا، کوئی بعد میں لوزر ہوگا۔ ہم آپ کے وزراء جو ایک دوسرے کے بارے میں آ کے میڈیا پہ بات کرتے ہیں، یہ تو کبھی تماشا دیکھا ہی نہیں ہے کہ صوبے کا وزیر مرکزی وزیر کو ابیوز کر رہا ہے، مرکزی وزیر اپنے پارٹی کے 2 لیڈرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ پہلے آپ بحران کریٹ کرتے ہیں کیونکہ بحران آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا، آپ تو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھوسنے میں مصروف ہیں۔ اوورسیز پاکستانی آپ کا ووٹ سے زیادہ آپ نے انہیں رول کے رکھ دیا ہے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، پی آئی اے تگنے کرائے لے رہا تھا، باقیوں کو تو چھوڑ دیں۔ آپ نے کوئی کریش پروگرام نہیں بنایا انہیں پاکستان واپس لانے کے لیے۔ آپ سوچیں آپ نے کیا کیا ہے، اس لیے کہ آپ کا فوکس نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے تھے، آپ کے پاس بہت سے تجربہ کار لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے عمدہ لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں، لرنڈ لوگ موجود ہیں، آپ نے ان کی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ آپ نے پورا زور، آپ تو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھوسنے میں مصروف ہیں۔ ہر مشکل میں ایک اپرچونٹی ہے مگر آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، آپ تو بات چیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ قومی معاملات پہ گفتگو کر سکیں۔ ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے تو نہیں آتے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا مینڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے۔ لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں، کیڑے نکالیں۔ تنقید کرنی چاہیے، تنقید ہونی چاہیے، لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو، کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو، کوئی تجویز لینے والا ہو۔ ایسا کوئی بندوبست یہاں موجود نہیں ہے۔ غربت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے، لیکن آپ نے پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور ضرور کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے، اب 2 سال ہو گئے آپ کو آئے، آپ کو مقابلہ کرنا تھا بھوک کا، بے روزگاری کا، غربت کا، ناانصافی کا، آپ کو مقابلہ کرنا تھا انڈین ایگریشن کا، آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا، اور اس کے بعد اس آزاد میڈیا کا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت لانے والوں میں شامل تھے، آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا، آپ نے جیلیں بھر دی اپنے مخالفین سے۔ مجھے بتائیے اس سے پاکستان کو کیا ملا؟ کہ جو سربراہ میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جنرل افضل بڑے محنتی آدمی ہیں، ایف ڈبلیو کے ڈی جی تھے، انہوں نے ایف ڈبلیو کو بہت اس کے لیے کام کیا۔ تو اگر بحران پیدا آپ نے کرنے ہیں اور ریزالو این ڈی ایم اے نے کرنا ہے تو آپ نظام ہی این ڈی ایم اے کے سپورٹ کر دیں، کیا تو ہوا ہی آپ نے، آپ ویسے بھی خود سپردگی کے عالم میں ہیں۔ تو یہ آپ کی اس وقت اسٹیٹ آف افیئرز ہے۔ ایک خطرہ موجود ہے، اس کی طرف بھی میری بہن اشارہ کر گئی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے یہ حالات رہے تو ریلیونٹ نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے، اور ریلیونٹ شاید پاکستان کے ادارے بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ انصاف دینے والے انصاف نہیں دے رہے، ملک کو تحفظ دینے والے تحفظ نہیں کر پا رہے، اور ملک جو چلانا چاہتے ہیں سول رولرز، ان سے ملک چل نہیں رہا۔ ناظرین، آپ نے خواجہ سعد رفیق کی گفتگو سنی۔ خواجہ سعد رفیق نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج اگر ہم عمران خان کو رگڑا لگا رہے ہیں، ان کی بہنوں کو ملنے نہیں دے رہے، عمران خان کو جیل میں سہولتیں نہیں دے رہے، تو کل کو وقت بدلے گا، یہ سب کچھ پھر ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ خدا کے لیے عمران خان کو رہا کرو اور ملک کو آگے بڑھنے دو۔ ناظرین، آپ سعد رفیق کی آج کی اس تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔